لیکن جو اس میں ایک سگنیفیکنٹ پہلو ہے کہ جو دونوں اطراف سے جو بیان جاری ہوا، افغان طالبان کی حکومت کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ جاری ہوا، کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک جوائنٹ کمیشن بھی ہے جو بارڈر اور سیکیورٹی کوئی ایشوز کو دیکھتا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کا اجلاس تھا۔ اس میں جو لینگویج ہے دونوں اطراف سے، اس میں بڑی ایک محتاط لینگویج استعمال کی گئی ہے، یعنی کہ جو ایشوز جن پر دونوں ملکوں کا اختلاف ہے ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو جب میں نے جو دفتر خارجہ کے ذرائع ان سے پتہ کیا تو یہ انہوں نے کہا کہ ایک ڈیلیبریٹ کوشش ہے آن پارٹ آف بوتھ سائڈز کہ اگر ٹف نیگوشیشنز بیہائنڈ دا سین ہوئی بھی ہیں تو دونوں سائڈز نے یہ اگری کیا کہ اس طرح کی انفارمیشن باہر نہ جائے جس سے تعلقات میں مزید تلخی پیدا ہو۔ آپ کی اس کے حوالے سے کیا انفارمیشن ہے؟ کوئی بریک تھرو ہوا جو ہمارے جو کرٹیکل ایشوز ہیں، خاص طور پر جو تحریک طالبان پاکستان والا ایشو ہے اور بارڈر کے اوپر جو ان کی جھڑپیں ہوتی ہیں، پھر ٹریڈ کی ایک ایشو آتا ہے، تو انسائڈ انفارمیشن کیا ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں اس حوالے سے ابھی تک کہنا قبل از وقت ہے، لیکن اپیرنٹلی کوئی اس طرح سے بڑی پیش رفت ہوئی نہیں ہے۔ جو میری پاکستانی حکام سے بات ہوئی کہ وہ کہتے ہیں اٹس آن گوئنگ پروسیس، ایک کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے۔ ایکچولی پچھلے مہینے بھی ایک افغان طالبان کا وفد جو ہے پاکستان خاموشی کے ساتھ آیا تھا، وہ میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوا، وہ ابھی مجھے پتہ چلا تھا، اس میں کوئی بریک تھرو نہیں ہوا، اور پاکستان کا یہ شاید خیال تھا کہ کوئی سینئر لیول پہ افغان طالبان کے جو رہنما ہیں ان کو آنا چاہیے، تو یہ اس کی کنٹینویشن میں تھا۔ اب اس کے اندر جو سب سے بڑا ایشو ہے، مطلب پاکستان اپنے موقف پر قائم ہے کہ ٹی ٹی پی کا افغان طالبان کو حل نکالنا ہے، وہ تھرو یوز آف فورس نکالیں یا کسی اور طریقے سے ان کو نیوٹرلائز کریں۔ افغان طالبان کا آن دی ادر ہینڈ ابھی بھی یہ موقف ہے کہ اس کا بہتر جو حل ہے وہ سیاسی ہے، مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو حل کیا جائے۔ اب جو دونوں فریقین کی یا دونوں ملکوں کی ایک پوزیشن ہے وہ ایکسٹریم پوزیشنز ہیں، اب جو پوائنٹ آف کنورجنس ہے اس پر آنا ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب اس کا جو فالو اپ ہے، دو کے پرائیویٹ وزٹ تو ہے مولانا فضل الرحمان کا، JUIF کے جو چیف ہیں اپیرنٹلی، کیونکہ افغان طالبان نے ان کو انوائٹ کیا ہے۔ جو میری دفتر خارجہ کے ذرائع سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی ایک پرائیویٹ وزٹ ہے، لیکن جب وہ دورے پر جائیں گے تو ان کو ڈیفینیٹلی جو پاکستان کے حکام ہے دفتر خارجہ ان کو وہ بریف کریں گے، وہ پاکستان کا جو بریف ہے وہ لے کر کے جائیں گے، تو ان اے وے وہ اپیرنٹلی تو پرائیویٹ ہے بٹ پرائیویٹ ہے بھی نہیں۔ تو اس وزٹ کے بعد ٹریک ٹو ڈپلومیسی، اس وزٹ کے بعد جو ہے وی کین کنکلوڈ کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گی یا نہیں جائیں گی، بٹ ایٹ دا مومنٹ جو چیزیں ہیں وہ بڑی آئی تھنک کمپلیکیٹڈ ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ ابھی تک کوئی اس طرح کا بڑا بریک تھرو جو ان کا جو ڈیزیگنیشن ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ صرف قندھار کے گورنر ہی نہیں ہے، وہ ڈیپٹی ہیڈ ہیں اس کے، ان کی جو ملٹری انٹیلیجنس ہے اس کے، بالکل، which is more important given the fact کہ جو اوور آل چیزیں چل رہی ہیں تو اس میں اور اس میں امپورٹنٹلی نہ صرف ایک تو میں نے کہا قندھار صوبے کے یہ کیا کہتے ہیں گورنر ہیں، اور قندھار میں ہی جو ان کے سپریم لیڈر ہیں وہ بیٹھتے ہیں، ان کے بڑے کلوز سمجھے جاتے ہیں۔ دوسرا، جب 2022 میں پاکستان اور ٹی ٹی پی کے مذاکرات چل رہے تھے، افغان طالبان نے وہ کروائے تھے، بروکر کروائے تھے، تو جو افغان طالبان کی طرف سے جو ایک کمیٹی تھی جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات میں پاکستان کی مدد کر رہی تھی، تو اس میں بھی یہ ملا شیری جو ہیں براہ راست شامل تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ٹی ٹی پی والے معاملے پر ملا شیری جو ہیں براہ راست وہ ماضی میں بھی چیزوں کو دیکھتے رہے ہیں، تو اس اعتبار سے آپ ڈاٹ کنیکٹس کر سکتے ہیں کہ جو میجر ایشو ہے، اور ہے بھی حقیقت کہ وہ ایشو جو ٹی ٹی پی والا معاملہ ہے، تو ایک مڈل گراؤنڈ ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بٹ ابھی تک جو میسیجنگ یا سگنلنگ ہے وہ کم از کم ایسی نظر نہیں آ رہی کہ کوئی بڑا بریک تھرو ہوا ہے۔ صرف اتنا ضرور ہوا ہے کہ شاید اس وزٹ کے دوران جو پاکستان نے اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کیا اس میں ایکسپلسٹلی ٹی ٹی پی کا ذکر نہیں کیا، نہ افغان طالبان کی طرف سے جو بیان جاری ہو اس میں انہوں نے کوئی ایسی کانٹروورشل بات نہیں کی۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ضرور اعتماد سازی کا اقدام ہے کہ ایٹ لیسٹ پبلکلی اس وزٹ کے دوران ایک دوسرے کو دونوں جو اطراف انہوں نے اکیوز نہیں کیا۔ تو لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ڈیولپنگ سٹوری ہے اس کے اوپر، اور ڈیولپنگ سٹوری بھی ہے، اور اسی وجہ سے آئی تھنک جو ہم اگلا ٹاپک ڈسکس کریں گے بریک میں سے بعد جب واپس آئیں گے، تو 3 روزہ جو انوائس کانفرنس ہے وہ جاری ہے دفتر خارجہ میں، آج اس کا دوسرا روز تھا، اور اس میں بھی جو ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اور خاص کر کے افغانستان کے حوالے سے جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہیں اس پر بڑی لمبی چوڑی ڈسکشن ہوئی ہے۔ پہلے دن کیا ڈسکشن ہوئی ہے بریک کے بعد، آج دوسرا روز تھا جو انوائس کانفرنس ہے، یعنی کہ پاکستان کے جو امبیسڈرز ہیں اہم کیپٹلز میں تعینات ہیں ان کی 3 روزہ کانفرنس ہو رہی ہے دفتر خارجہ کے اندر، اور کوئی 20 ممالک میں جو اہم جو ممالک ہیں وہاں پر جو پاکستان کے امبیسڈرز تعینات ہیں ان کو بلایا گیا ہے اس انوائس کانفرنس میں، اور کل جو اوپننگ ڈے تھا
اس میں جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ انہوں نے شرکت کی اور انہوں نے اپنا پرسپیکٹو دیا. وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے ان کو بریف کیا اور اس 3 روزہ کانفرنس میں جو مختلف ایریاز آف انٹرسٹ ہیں اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. اور شہباز اس میں امپورٹنٹلی جو کل اوپننگ ڈے تھا جو مجھے ذرائع سے پتہ چلا کہ صبح 10 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک ڈسکشن جاری رہیں. جو اوپننگ سیشن تھا صبح 10 بجے سے لے کر 2 بجے تک اس میں جو میجر ایریا آف ڈسکشن تھا وہ پاکستان کی جو پالیسی ہے ٹوورڈز نیبرہڈ اور خاص کر کے افغانستان انڈیا اس پر ڈسکشن ہوئی. تقریباً 4-5 گھنٹے وہ ڈیبیٹ ہوئی اور امپورٹنٹلی اس میں جو ہماری عسکری جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے ایک اہم جو ان کے فگر ہیں انہوں نے بھی اس ڈسکشن میں شرکت کی بیکاز آبویسلی جو فارن پالیسی کے جو ایسے ایشوز ہیں جن کی سیکیورٹی اور جیو اسٹریٹجک نیچر بھی ہے. تو میں نے کوشش کی جاننے کی کہ اوور آل سینس کیا تھی خاص کر کے افغانستان کے حوالے سے. تو یقینی طور پر یہ کنسرن پایا گیا کہ جو اس وقت ریلیشن شپ میں ایک ڈیٹیریشن آئی ہے تو اوور آل جو فیلنگ تھی ایٹ لیسٹ فرام دا فارن آفس پرسپیکٹو جو ہمارے سینئر ڈپلومیٹس ہیں ان کا یہی خیال ہے کہ ہمیں جو ڈپلومیٹک جو پاتھ ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بھی اس وقت ہماری مشکلات ہیں کیونکہ آلریڈی وی آر لیونگ ان اے ویری ڈیفیکلٹ نیبرہڈ. انڈیا کے ساتھ ایک سٹیٹس کو ہے, پھر ایران کے ساتھ کے ریلیشن شپ میں کچھ بہتری آئی ہے بٹ سٹل کافی پرابلمز ہیں. تو اس حوالے سے جو ڈپلومیسی ہے اور عام طور پر جو ایک سفارتکار ہے جو اس کو ڈپلومیٹ کہتے ہیں وہ ڈپلومیسی کو ترجیح دیتا ہے. تو سینس یہ پائی گئی کہ ہمیں ڈپلومیسی کو پرسو کرنا چاہیے. اب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیونکہ کل اس کا 3را روز ہے اور تیسرے روز کے بعد جو اس 3 روزہ کانفرنس ہے اس کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ پریپیئر کی جائیں گی. تو جو کنسنسس کے ساتھ کیا ریکمنڈیشن پریپیئر ہوتی ہیں دیٹ ریمینس ٹو بی سین. اس میں 3 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں. ایک تو آپ نے جو ٹائم کے اوپر ایمفسائز کیا نا کہ صبح 10 بجے سے لے کے رات 10 تو مجھے پتا چلا میں نے اچھا یہ وہ مجھے کسی نے نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جتنی زیادہ میٹنگز ہوں اس کو بڑا پروڈکٹیو سمجھا جاتا ہے, جتنا لیٹ کوئی دفتر میں بیٹھے. یہ ہماری ایک بیوروکریسی کا ایک اوور آل کلچر بن چکا کہ لیٹ بیٹھیں گے تو لوگوں نے لگے کہ بڑا کم کر دے پہ. 1 سیکنڈلی اس کی ایک اور جو انٹرسٹنگ اس کی جو آپ کی نیو ایئر کی ہالیڈیز ہیں اس کو ساتھ اس کو رکھا گیا ہے کانفرنس کو, چیز اگین انٹرسٹنگ, لوگوں کو ٹریول کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے, سرکاری کام پہ پاکستان آئے ہوئے ہیں. تھرڈلی اینڈ مور امپورٹنٹلی آن اے مور سیریس نوٹ, اب یہ جو انوائس کانفرنس ہوئی ہے یہ ایسے وقت میں ہوئی ہے جب حکومت کے صرف 35 دن باقی رہ گئے. جو بھی نئی حکومت بنتی ہے جس بھی پارٹی کی بنتی ہے وہ تو کیئر ٹیکرز کے ٹائم پہ جو فیصلے ہوئے ہیں جو ڈسکشن ہوئی بائی اینڈ لارج اس کو تو وہ انڈورس نہیں کرے گا نا. تو اس کو شاید پھر اس طرح کی ایک اور کانفرنس کرنی پڑے اپنے ایمبیسڈرز کے ساتھ جو ورلڈ کیپٹلز میں سرو کر رہے ہیں. تو ڈونٹ یو تھنک کہ اٹ واز ویسٹ آف ٹائم, ویسٹ آف منی اینڈ ویسٹ آف ریسورسز کہ اس سٹیج کے اوپر کیئر ٹیکرز نے یہ کانفرنس کی؟ آئی تھنک دس از لیجٹمیٹ کنسرن کہ 1 مہینہ یا 2 مہینے اور انتظار کیا جا سکتا تھا کیونکہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کا حق ہے کہ وہ اپنی پالیسی لے کر کے آئے. لیکن ایک ڈفرینس یہاں پہ ضرور ہے. آئی تھنک ایسا نہیں ہے کہ فیصلہ تو الٹیمیٹلی جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس نے کرنا ہے, یہ تو اپنی ریکمنڈیشنز دیں گے اور جو بھی ان پٹ جو بھی ہمارے ایمبیسڈرز کوئی امریکہ ہے, ماسکو میں, بیجنگ میں ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ 1 مہینے کے اندر وہ چیزیں ارریلیونٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر نئی گورنمنٹ آتی, نئے الیکٹڈ پرائم منسٹر آتے, وہ اپنا پرسپیکٹو دیتے, وہ ان کی بات سنتے, لیکن جو بھی سیٹ آف ریکمنڈیشنز ایٹ دی اینڈ آف دا 3 ڈے کانفرنس ہوگی وہ افغانستان کے حوالے سے ہو, انڈیا کے حوالے سے ہو, امریکہ اور چین کی جو رائیولری ہے اس کے حوالے سے ہو, اس میں تو کوئی چینج نہیں آئے گا. اب بیسڈ آن دیٹ ان پٹ جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے, ظاہر ہے کہ یہ ہمارے جو امبیسڈرز ہیں دے آر آئیز اینڈ ایئرس, وہ جو اپنی ان پٹ دیتے ہیں اس ان پٹ کی بیس کے اوپر آپ اپنی پالیسی ڈیسیجن دیتے ہیں. تو اس اعتبار سے آئی تھنک ڈیسیجن تو الٹیمیٹلی یہ بات بالکل ٹھیک ہے جو اگلی گورنمنٹ آئے گی اسی نے کرنا ہے. پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ تعلقات کی فیور میں نہیں تھی انٹل دی ریزولوشن آف دی کشمیر ایشو. جو نون لیگ ہے, نون لیگ کا سب کو پتا ہے کہ ان کا ایک سٹانس ہے, وہ بھارت کے ساتھ تجارت کو اوپن کرنا چاہ رہے ہیں. سم ہو اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی یہ ایک ویو پایا جاتا ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت اب ہونی چاہیے. اور اگر اس وقت پرائم منسٹر عمران خان اس پہ آبجیکٹ نہ کرتے اور وہ جو سمری کیبنٹ میں گئی تھی شوگر امپورٹ کی اور کاٹن امپورٹ کی فرام انڈیا وہ ریجیکٹ نہ کرواتے تو شاید اب تک ہماری تجارت جو ہے وہ بحال ہو چکی ہوتی. تو میرے خیال میں, حالانکہ سبجیکٹ آپ کا, یو ہیو دی فائنل کنسیڈرڈ ویو آن دیٹ, یہ بہتر ہوتا کہ اگر جلیل عباس جیلانی صاحب اور پرائم منسٹر صاحب ویٹ کر لیتے 3-4 ہفتوں کا. آئی فلی ایگری ود دیٹ, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آئی تھنک کیونکہ یہ سینس بنتی نہیں ہے کیونکہ فارن پالیسی ایک بہت میجر سبجیکٹ ہے جس کی ہمارے لیے امپلیکیشنز ہیں
اور اگر ایک مہینہ انتظار کر لیا جاتا اور موقع دیا جاتا جو اگلی گورنمنٹ آئے گی، اور عین ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو اگلی گورنمنٹ آئے وہ ایک اور اس طرح کی کانفرنس بلا لے. یوزلی ہوتا یہی ہے کہ یہ ایک اینول فیچر ہے، ہر سال اس طرح کی ڈسکشن جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اور یہ 2019 کے بعد پہلی مرتبہ ان پرسن یہ انوائس کانفرنس ہو رہی ہے، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے پھر بیچ میں ورچوئل میٹنگز ہوتی رہیں. لیکن بالکل بات ٹھیک ہے کہ اگر جب پتہ ہے کہ الیکشنز ہونے ہیں تو اس کو ڈیلے کیا جا سکتا تھا. بٹ نیورتھلیس آئی تھنک امپورٹنٹ اس وقت ہمارے لیے یہی ہے کہ جو سب سے بڑا ہمارا اس وقت پرابلم ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ کی فارن پالیسی ہے وہ ریفلیکشن ہوتی ہے آپ کی ڈومیسٹک پالیسی کی. آپ کا امبیسڈر جتنا مرضی تگڑا ہو، لیکن اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو، لیکن آپ کے ملک میں ایک سٹیبل گورنمنٹ نہ ہو، تو وہ ایز اے سیلز مین کے، آپ اسے ایز اے سیلز مین ہی کہہ رہے ہیں نا، مارکیٹنگ مینیجر کہہ لیں، تو دنیا میں جا کے پاکستان کی پروڈکٹ کو بیچ نہیں سکتا. تو اس لیے جو ہم نے آج پروگرام کا آغاز کیا تھا کہ وائی الیکشنز آر امپورٹنٹ، کیونکہ الیکشن کی وجہ سے جیسے بھی ہوتے ہیں ایک سینس آف اسٹیبلٹی آتی ہے، ایک پولیٹیکل سرٹنٹی آتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر آپ کے جو فارن پالیسی چیلنجز ہیں اس کو فیس کرنے میں آئی تھنک کسی حد تک آپ کو آسانی بھی ہوتی ہے. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.